اب تک کی شروعات اہم خبر کے ساتھ کریں گے اور سب سے پہلے بات ایران امریکہ کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ ایران امریکہ سے جو تنازع چل رہا تھا، جو جنگ چل رہی تھی، وہ ختم ہوا ہے۔ امن معاہدے پر دونوں ملک کے سربراہان نے دستخط کیے ہیں اور امن معاہدے کی جو پوری تفصیل ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ کن کن شرائط پر دونوں نے اتفاق کیا ہے، کون کون سے وہ شرائط تھے جن پر دونوں ملکوں کے سربراہان نے حامی بھر لی ہے، اور اس کے بعد ہی حتمی معاہدے یا جو فائنل ایگریمنٹ یا جو مسودہ تھا، ایم او یو تھا، اس پر باضابطہ طور پر امریکہ اور ایران کے سربراہان نے دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت یعنی ایم او یو کا مکمل طور پر اس پر دستخط ہو رہے، اس کے بعد اس کا متن بھی سامنے آ گیا ہے، جس کے مطابق یہ جو معاہدہ ہوا اس میں سب سے بڑی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ لبنان کو لے کر کے مستقل جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے، یعنی نہ تو لبنان پر حملہ ہوگا، نہ امریکہ پر حملہ ہوگا، نہ ایران پر حملہ ہوگا، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی، اس پر دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے۔ یہ اس مسودے کی پہلی شرط ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کشیدگی میں کمی اور مستقبل میں بھی یہ جو جنگ بندی ہے یہ مستقبل کے لیے ہے کہ مستقبل میں کبھی بھی ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی، نہ لبنان کے خلاف ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جو تصویریں آپ کے سامنے بھی ہے۔ ایک طرف سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے، ڈونلڈ ٹرمپ جو فرانس دورے پر تھے انہوں نے وہاں پر اس معاہدے پر دستخط دیے، اور تیسری تصویر بھی دکھائیے گا کہ شہباز شریف نے بھی دستخط کیے۔ شہباز شریف نے ثالث کے طور پر اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، میڈیٹر کے طور پر اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، اور معاہدے کے مطابق فریقین نے ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام، لبنان سمیت خطے میں کشیدگی کے خاتمے، اور دوسرا اور جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ابنائے ہارمز کو لے کر، اور ابنائے ہارمز یا بحری راستوں کی بحالی پر دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ امریکہ ایران نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ابنائے ہارمز کو بحال کیا جائے گا، اور ایک شرط کہ امریکہ 30 دن کے اندر ایران پر عائد بحری پابندیاں ختم کرے گا، جبکہ ایران تجارتی جہازوں کی آزاد آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اقتصادیات کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ اقتصادی شکوک کے تحت ایران پر پابندی کے خاتمے، منجمد اثاثوں کی بحالی اور $300 کے تعمیر نو منصوبے پر کام کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو منجمد اثاث ہیں ان کی بحالی ہوگی، $300 کی بحالی ہوگی، اور جو پابندیاں ایران پر لگائی گئی ہے ان کا بھی خاتمہ ہوگا، یہ بھی اس مسودے میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ جوہری امور جس کو لے کر کے جس سے اس جنگ کی شروعات ہوئی، جوہری امور پر بھی ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی دہانی کرائی ہے کہ وہ اب جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، جبکہ جو افزودہ یورینیم کے مستقبل پر بھی مشترکہ طریقہ کار طے کیا جائے گا، یعنی امریکہ ایران کے درمیان مشترکہ لاہ عمل، اس کے بعد ہی یورینیم پر مستقبل میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ معاہدے کے مطابق 60 دن کے اندر حتمی معاہدے پر مذاکرات مکمل کیے جائیں گے، یعنی جو پوائنٹس ایم او یو میں لکھے گئے ہیں ان کو کس طریقے سے زمین پر عملانا ہے، اس پر اب آئندہ دنوں آپ دیکھیں گے 2 مہینے تک مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے بعد اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے ایک قانون بنایا جائے گا، قانونی حیثیت اس کو دی جائے گی، تاکہ مستقبل میں خاص کر ایران اور امریکہ کے درمیان یا امریکہ ایران پر کوئی فوجی کارروائی نہ کرے، نہ صرف ایران پر بلکہ لبنان پر بھی امریکہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے اب باضابطہ طور پر یہ جو امن معاہدہ طے پا گیا ہے، جب مذاکرات مکمل ہوں گے تو یہ قانون کی شکل اختیار کرے گا، اور یہ معاہدہ اور اس طریقے سے جو ہم جنگ دیکھ رہے تھے، حملے دیکھ رہے تھے، تباہی دیکھ رہے تھے مشرق وسطیٰ میں، لیکن اب آہستہ آہستہ امن کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں، اور ابنائے ہارمز کی کشیدگی سے جو پورے دنیا میں مشکلات پیدا ہو گئے تھے، تیل گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا، قلت پائی جا رہی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مشکلات یا دقتیں ہیں، اب چونکہ معاہدہ طے پایا گیا ہے
اب یہ مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور جو فضائی پابندیاں تھی وہ بھی رفتہ رفتہ بحال ہو جائے گا، جس کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں پھر سے